السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خاص پروگرام کے حوالے سے ہم حاضر خدمت ہیں اور امانت رسول صاحب سے ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر رمضان المبارک میں روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک پروگرام کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر معمولات نبوی اور ہمارے اسلاف کے جو معمولات تھے وہ کس طرح ہوتے تھے، پہلے رمضان سے پہلے کے معمولات کس طرح سے، اور جیسے ہی رمضان آیا کس طرح استقبال کیا، کس طرح عبادت کے اوقات کار تبدیل ہوئے، معاملات تبدیل ہوئے، اس کے بارے میں ہے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب رمضان آتا تھا تو آپ رمضان کا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ دیکھیے، میں آپ کے اس سوال کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزے کثرت سے رکھتے تھے، یعنی کوئی مہینہ یا کوئی ہفتہ آپ کہہ لیجیے ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جن میں رسول اللہ نے روزے نہ رکھے ہوں۔ اور ایام بیت تو مشہور ہیں، 13، 14، 15 بالکل آپ یہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے، پھر سوموار کا، پیر کا ہے، پھر کبھی جمعرات ہے، کبھی جمعہ ہے، کبھی بدھ ہے، وہ روزہ رکھنا۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے بعد جیسے گھر تشریف لائے تو آپ پوچھتے کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو جواب دیا جاتا کہ کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے چلے آج ہم روزے سے ہیں۔ تو یعنی اس طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اچھا، پھر یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، یعنی رمضان میں تو سارے روزے ہوتے تھے، لیکن باقی 11 مہینوں میں اگر زیادہ روزے کسی مہینے میں آپ رکھتے تو وہ شعبان میں ہوتے تھے، اور شعبان کے پھر آخری دنوں میں روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ پھر رمضان شروع ہوتا ہے تو پھر رمضان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صحیح۔ تو یعنی یہ استقبال ہے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ تم جانتے ہو کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے، یعنی کہ اب یوں کہہ لیجئے کہ رمضان کی جب آمد ہوتی تو قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، یہ سب کچھ پھر اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ بالکل سر، ٹھیک ہے۔ سر ہمارے اسلاف کے جو معمولات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات آپ نے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی، اسلاف کے معمولات کس طرح سے تبدیل ہوتے تھے رمضان المبارک سے متعلق؟ دیکھیے، اسلاف خاص طور پر یعنی جب ہم اسلاف کہتے ہیں تو مراد علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، اور اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی فرمانبرداری میں اور اطاعت میں گزارا، ان کی زندگی بھی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق تھی، اس لیے کہ ہماری جو بچت ہے نا، جو ہماری حفاظت ہے اور نجات ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ممکن جتنا ہو سکے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب زندگی گزاریں۔ تو اسلاف کا یہی طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رمضان گزارا اور جو آپ کا طریقہ تھا، اسلاف نے بھی بالکل اسی طرح، یعنی تہجد کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، روزہ تو فرض ہے اس کا بھی اہتمام کرنا، سحری ہے، افطاری ہے، اس کا بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کرنا، اور پھر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرنا، یعنی اکیلے نہ سحری کرنی ہے نہ افطاری کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اسلاف کے حوالے سے بہت سے ہمیں ایسی روایات ملتی ہیں جو جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو جہاں پر عقیدت ہوتی ہے، جہاں پر محبت ہوتی ہے، وہاں پر کہیں کہیں پھر مبالغہ آرائی بھی آ جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق تھا اور وہ قرآن کی تلاوت بڑی کثرت سے کرتے تھے۔ صحیح، ٹھیک۔ سر سحر و افطار کی آپ نے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی رمضان آیا تو آپ نے آپ کے سحر و افطار کے اوقات کار میں معمولات کیا تھے؟ سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بعض اوقات ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے ہی روزہ رکھ لیتے تھے، اور پھر افطاری کے وقت بھی ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کے وقت بھی زیادہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ تو افطار اور سحر کے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کے؟ اچھا، نہیں، سحری تو آپ نے ضرور کی ہے اور امت کو بھی اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ سحری ضرور کریں۔ صحیح۔ اور یہ تلقین آپ کا فرمانا، ترغیب دینا، وہ اسی لیے ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی جب ایک مسلمان سحری کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں انرجی باقی رہتی ہے، سارا دن وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. یعنی نماز اس نے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، باقی اپنی زندگی کے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، کئی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کئی کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ جب ان کا ہوتا ہے تو اگر وہ سحری نہیں کریں گے تو واضح بات ہے کہ وہ نڈھال ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دی اور آپ نے نصیحت فرمائی، تاکید کی کہ سحری ضرور کرو، اس سے برکت ہوتی ہے. اور پھر سحری میں تاخیر، یہ آپ نے فرمایا. آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کتنی حکمت کی بات ہے کہ جب تاخیر سے سحری ہوگی اور افطاری میں تعجیل ہوگی، یعنی تعجیل سے مراد یہ کہ پورے وقت پر روزہ کو افطار کر لینا اور سحری میں تاخیر کرنا، اس سے کیا ہوگا، وقت کم ہو جائے گا، دورانیہ کم ہوگا. جب دورانیہ کم ہوگا تو حالت روزہ میں پھر انسان بھرپور طریقے سے نیکی کے کام کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سحری ضرور آپ نے کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ اکیلے سحری نہیں کرتے تھے، یعنی جو بھی ہوتا تھا اس میں کسی نہ کسی صحابی کو اپنے ساتھ شامل کرتے تھے. اور ویسے بھی جو مدینہ کا وقت ہے اور زمانہ ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ تنگ دستی کا زمانہ بھی ہے، وہ ایک امتحان اور آزمائش کا زمانہ بھی ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اصحاب صفہ ہیں، دیگر صحابہ تھے کہ جو اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ چھوڑ کر مدینے آئے ہوئے تھے، اس وقت وہ مفلوق الحال تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سحری اکیلے نہیں کرتے تھے، آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ شامل ہو. ویسے بھی آپ کی زندگی کا معمول یہی تھا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا. خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ساری زندگی یہی رہا کہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لینا اور کھانے کی دعوت دینا. اور آپ نے اسلام کے بارے میں یہی کہا کہ اطعم الطعام، کہ اچھا اسلام کہہ لیجئے یا سب سے اچھا عمل کہہ لیجئے وہ یہی ہے کہ بھئی لوگوں کو کھانا کھلاؤ. افطار سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت مشہور ہے. آپ اگر اس دعا کے بارے میں بھی ہمیں ہماری رہنمائی کر دیں تو. دیکھیں وہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ تعالی اجر بھی ثابت ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس پر ہمیں اجر عطا کرے گا. تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اس میں پیاس کا بھی ذکر ہو گیا، رگیں جو خشک ہو جاتی ہیں حالت روزہ میں، حالت صوم میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسان یہ تکلیف اٹھاتا ہے، تو وہ رگیں بھی تر ہو گئیں. اور پھر اس سے آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں اجر بھی عطا کرے گا. سر اسی سے متعلق چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ افطار کے وقت ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھجور سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. تو سر یہ بتائیں کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے؟ یعنی اگر ہم کسی اور چیز سے روزہ افطار کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا سب سے بہتر یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کیا جائے، اور اس کو بعض اوقات ضروری بھی سمجھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے اور ہماری محبت، ہمارے تعلق کا ایک اظہار بھی ہے اس میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا اجر ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ سر انجام دیا. تو امتی مسلمان اسی جذبے سے اور اس نیت سے ہی وہ کام کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو کھجور سے روزہ کھولنا یا دودھ سے روزہ کھولنا یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پسندیدہ عمل آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہے کہ آپ اس طرح کر لیجئے کہ آپ کا ایک عمل رسول اللہ کے عمل کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن یہ فرض اور لازم نہیں ہے. لیکن یہ بات دیکھیے کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہمیں یہ تو بات یاد رہتی ہے کہ یہ سنت ہے کہ کھجور سے روزہ کھولو یا دودھ سے یا پانی سے، لیکن اس کے بعد کی ہمیں سنت نہیں یاد رہتی. یعنی ہم اس کے بعد کھجور سے روزہ کھولنے کے بعد پھر جو حشر کرتے ہیں اپنے معدے کا اور اپنی طبیعت کا، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم بدسلوکی کرتے ہیں، یعنی وہاں پر ہمیں سنت نہیں یاد رہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ تو کھولا کرتے تھے یا دودھ سے روزہ کھولتے تھے، افطار کرتے تھے،
لیکن غذا میں، خوراک میں کتنا اعتدال اور توازن آپ رکھا کرتے تھے، اور یہی اعتدال اور توازن ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر عشاء کی نماز، مغرب کی نماز بھی ہے، پھر عشاء کی نماز بھی ہے، اور پھر تہجد بھی ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے، اور پھر صبح سحری ہے، پھر نماز ہے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اعتدال اور ایک توازن ہمیں نظر آتا ہے، لیکن امتی کی زندگی میں تو وہ اعتدال اور توازن کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے پھر عبادات بھی ہماری جو ہے متاثر ہوتی ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ کیجئے نا کہ جتنے پکوڑے اور سموسے رمضان میں کھائے جاتے ہیں اتنے رمضان کے علاوہ نہیں کھائے جاتے. جتنی فروٹ چاٹ رمضان میں بنتی اتنی فروٹ چاٹ کبھی نہیں بنتی. اور ہم نے بعض اوقات ان چیزوں کو اب ضروری کر لیا ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو راشن کے اندر یہ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اپنے اوپر معاشی طور پر بھی بوجھ بناتے ہیں. اور پھر یہ جو مہنگائی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں مہنگائی کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس سوال پر غور کریں نا، اس بات پر کہ وہ جو مہنگائی کرتے ہیں آخر وہ جسے کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی جو بات کرتے ہیں اس کے مطابق مہنگائی ہوتی ہے. آپ ایک نارمل زندگی گزاریں، کوئی یعنی ایسا کون سا انقلاب آ گیا کہ رمضان روزہ ہی رکھا ہے نا آپ نے، بھوک ہی برداشت کی ہے نا آپ نے، تو آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو اپنی زندگی کو اس طرح بنائیں کہ تاکہ رمضان تک، پورے رمضان میں آپ اللہ کی عبادت کر سکیں، توجہ سے قرآن کی تلاوت ہو سکے، دیگر کاموں میں آپ شریک ہو سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر ایک اضافی بوجھ لاد کر پھر آپ پریشان ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں. سر کھانے سے متعلق ہی اگلی بات عبادت کی آتی ہے کہ جب افطاری ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر نماز عشاء ہے، پھر تراویح ہے، پھر تہجد ہے، اور رمضان المبارک میں تو یہ معمولات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں واضح طور پہ درس ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عبادت کی. سر سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رمضان المبارک کے اندر جو آپ کے معمولات عبادت تھے وہ پہلے عام دنوں کی طرح ہوتے تھے یا ان کے اندر کوئی تبدیلی آتی تھی، اور وہ کس طرح کی تبدیلی ہوتی تھی؟ دیکھیے صحابہ جو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے، ویسے تو صحابہ رسول اللہ کی ساری زندگی پر گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت، انفاق فی سبیل اللہ، ایک یہ. دوسرا قرآن پاک کی تلاوت، حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور، یہ آپ کا کرنا، اور پھر یہ ہے کہ رات کی تہجد، اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرنا، خود جاگنا، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا اور کہنا کہ بھئی رمضان المبارک کی آخری راتیں اس میں جاگو، اللہ کی عبادت کرو. اور پھر آپ کا اعتکاف کرنا، اور اعتکاف یہ کہ آخری سال کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پھر پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کے 1-2 اعتکاف رہ گئے تھے مصروفیت کی وجہ سے، کہیں غزوہ میں جانا تھا، سفر کرنا تھا، اس وجہ سے. تو یہ بھی ہے. تو گویا کہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اور آپ کے انفاق میں، آپ کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. تو گویا کہ رسول اللہ کا جو معمول تھا رمضان المبارک کا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ توجہ، رجحان، بہت زیادہ عبادت کی طرف، یعنی گویا کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی جو زندگی ہے 11 مہینے، ان میں بڑا واضح طور پر ایک فرق دکھائی دیتا تھا. صحیح. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر اتنی زیادہ زیادتی رمضان المبارک کے اندر، ذہن میں یہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو دیتے تھے، اپنی بیگمات کو دیتے تھے، کیا عبادت کے اندر جو وقت صرف ہوتا تھا رمضان المبارک میں، وہ اپنے گھر کے جو معاملات تھے ان کے اندر کوئی کمی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں یا جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹ کے زیادہ ٹائم عبادت کو دیتے تھے؟ کیا آپ کی گھریلو زندگی میں کوئی فرق آتا تھا؟ دیکھیے، جب اگر آپ نے تہجد ادا فرمائی، آپ کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کے گھر آپ تشریف فرمائیں، تو آپ نے تہجد کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا، اور پھر جس زوجہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا وہ زوجہ بھی آپ کے ساتھ عبادت میں شریک ہوئی. تو ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو اس طرح سے انجام دیا ہو، نعوذ باللہ، کہ کسی اور عمل پر اس کا اثر پڑا ہو. سارے معاملات اس طریقے سے چلے کہ ان میں ایک اعتدال بھی تھا، توازن بھی تھا. جہاں اللہ کی عبادت تھی وہاں مخلوق خدا کی خدمت بھی تھی، اور جہاں پہ
عسکری معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، وہ بھی نبھائے جا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر پر بھی پوری توجہ تھی۔ تو یہ سب کچھ اس طرح تھا کہ ان میں ایک خاص توازن، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی ایک سیرت نگار نے کہا کہ ویل پلانر جس کو کہا جاتا ہے نا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ویل پلانر تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت طریقے سے پلان کیا ہوا تھا کہ ساری ذمہ داریاں بحسن خوبی ادا ہو رہی تھیں۔ رمضان کی عبادات اور گھر کے معاملات، اور پھر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزوات ہیں وہ بھی ہمیں غزوہ بدر، آپ یہ دیکھیے نا کہ رسول اللہ جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ، وہ قرآن اندازی ہوتی تھی اس کے ساتھ آپ لے کر جاتے تھے، تو وہ عدل اور انصاف یہاں پر ہمیں اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ بالکل سر آخری سوال میرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کتنے رمضان مدینہ شریف کے اندر گزارے، اور ان کی نوعیت کیا تھی؟ یعنی وہ رمضان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارے وہ کس طرح کے تھے؟ بڑے آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، یا ان کے اندر کوئی عسکری کوئی معاملات تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور اس طرح کے معاملات تھے جس کا بوجھ تھا، جس کی ٹینشن تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسانی سے یہ چیزوں؟ دیکھیے، میں اس پہ باقاعدہ ایک لیکچر دے چکا ہوں، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ 9 رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد گزارے، مدینہ شریف کے اندر۔ ہاں، یعنی ہجرت کے بعد گزارے، یعنی مدینہ کا لفظ ہجرت کے بعد آپ نے گزارے۔ ان میں ایک رمضان ہے جو مدینہ میں آپ نے بڑے سکون سے گزارا، یعنی سکون کے ساتھ، اور وہی رمضان ہے جس میں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پر ایک بڑا برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ تم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں باقی ساری باتیں آپ نے بیان کی، فرائض کی، نوافل کی، جس میں آپ نے شہر المواسات بھی فرمایا، شہر الصبر بھی فرمایا، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا افطار کے حوالے سے، اس کا آپ نے جواب مرحمت فرمایا۔ تو یہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف اس ایک رمضان میں آپ نے بیان فرمائی، اور وہ ایک رمضان تھا جو سکون سے گزرا۔ کوئی رمضان یہ تھا کہ ادھر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوتی ہے، وہ رمضان ہے۔ اچھا، اسی طرح غزوہ احد وہ شوال میں ہوئی، جیسے رمضان گزرا 4 شوال غالباً ہے یا 3 شوال، اچھا غزوہ احد سر پر تھی، ٹھیک ہے نا جی، اس کی تیاری اور پریشانی۔ اچھا، اسی طرح دیگر غزوات، مثلا غزوہ تبوک ہے، آپ جب واپس آ رہے تھے تو رمضان نہیں، آپ واپس تشریف لا رہے تھے، غزوہ تبوک سے مدینہ جب آ رہے تھے وہ رمضان راستے میں گزر گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی وہ بھی رمضان۔ اچھا، اس طرح کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں 8 رمضان وہ اسی میں ہی گزرے۔ غزوہ بدر ثانی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی رمضان کے آس پاس ہے، یعنی کوئی ایسا تھا کہ آپ شعبان کا مہینہ ہے تو آپ واپس آ رہے ہیں، رمضان میں ہی سفر ہو رہا ہے، کسی کا یہ ہے کہ رمضان ابھی گزرا تو پھر وہ غزوہ آ گیا، کبھی ایسا ہو گیا۔ تو گویا کہ پہلے یا بعد یا درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے لیے مصروف ہی رہے۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، ان سب نے سازشیں کی۔ مثال کے طور پر غزوہ خندق کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اور وہ وقت بھی غالباً رمضان کا ہی وقت تھا، پھر شوال میں شاید جا کے وہ محاصرہ انہوں نے ختم کیا، اٹھایا اور وہ چلے گئے واپس۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک رمضان ہے جو سکون اور اطمینان کے ساتھ مدینہ میں گزرا، 8 رمضان اسی طرح مصروفیات میں آپ کے گزرے۔ یعنی اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ مذہب کا جو ہمارا ایک قائم کردہ تصور ہے نیکی کا، ثواب کا، وہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کے بالکل برعکس تصور ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں کسی جگہ پر، خلوت نشین ہو جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، بس تسبیح پکڑ لیں، ہم بس یہی کام کرتے رہیں تو اس سے تو بڑا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم معاشرے میں جائیں، باہر نکلیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یا برائی ہے معاشرے میں اس کے خاتمے کے لیے ترغیب دیں، لوگوں کو اصلاح کا کام کریں، یا اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، تو شاید اس سے ہمارے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، آپ اللہ کے لیے کریں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میرے خدا کا حکم ہے، میں اس کے خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اصل بات یہ ہے۔ تو جو ہمارے ہاں مذہب کا ایک تصور پایا جاتا ہے ثواب کا، خیر کا، اجر کا،
وہ جب ہم رسول اللہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں بالکل اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی مشقت اور محنت اور جہاد میں ان کا وقت گزرا، لیکن وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہتھ کارول دل یارول، اصل معاملہ یہی ہے کہ آپ معاشی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں لیکن اپنے دل کو اپنے رب کی یاد میں مصروف رکھتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے وہ بات کہ جو دین کا خلاصہ ہے۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خود یہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان صرف اپنی زندگی میں سکون سے اور اطمینان سے گزارا، اور باقی جتنے بھی رمضان کے دن تھے وہ اسی طرح غزوات میں اور مختلف طرح کی مہمات کے اندر گزارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمولات تھے، آپ کی سخاوت کرنا، آپ کی عبادات وہ رمضان کے اندر کس طرح کی تھی، ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی۔ ہم ایک اگلی نشست کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔